السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی۔ آج ہی صبح گرمی تھی لیکن پھر عصر کے ٹائم بارش ہوگی تھوڑی سی، اور اتنی پیاری ٹھنڈی ہوا چلی کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت زیادہ ہی محبت آئی، پھر اتنا دل خوش ہو گیا، اتنا سکون مل گیا۔ سب اس کی اپنی شان ہے، جو رنگ دکھاتے اپنا، دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کے تو رونے نہیں ختم ہوتے ہیں نا، یہ جب اللہ کا سہارا مل جائے تو رونے رک جاتے ہیں، دل ٹھیک ہو جاتا ہے، مطمئن رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا کسی بات سے، دل میں وہ پریشانی نہیں آتی جو عام زندگی میں آتی ہے نا۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات طبیعت میں تیزی آ جاتی ہے، اور خواہ خواہ بس کچھ نہ کچھ ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑا بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی راہ پہ چلیں گے تو خود ہی دل میں ٹھنڈک اتر آتی ہے، سکون ملتا ہے، اور بات بھی بندہ کر لیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے کسی کو۔ اس لیے بس بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ ذکر میں رہیں، پھر دیکھیں آپ کے سارے فکر دور ہو جائیں گے۔ زندگی تو گزارنی ہے، دیر صبح ہوتی ہے شام تک 100 باتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ایسی غصے لیے آ جاتی ہیں کہ در گزر کریں گے، معاف کریں گے، لحاظ کریں گے، دن اچھا گزر جاتا ہے۔ اور وہ جو پہلے انسان لوگ ہوتے تھے کسی کا خیال رکھنا، محبت کرنی، عزت دینی، وہ تب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ پھر بھی آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس چیز کو چلانا ہے جو ہمارے ماں باپ بتا گئے ہیں، جس راہ پہ ہمیں چلا گئے ہیں، وہ تو ہماری زندگی بنا گئے ہیں، لیکن ہم اللہ کرے کسی راہ پہ آخری دم تک چلنے، اور پیچھے ہماری آنے والی نسلیں بھی نسل در نسل قیامت آنے تک اس راہ پہ چلتی رہیں۔ یہ سارا ثواب میری امی جی کو، اور اس سے پہلے میرے نانا و نانی، میرے دادا و دادی ماں کو پہنچے گا، پھر اس سے آگے جو ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں۔ اللہ کا بس دیا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم اس راہ پہ چلے ہوئے ہیں۔ پھر والدین کی محبت تھی جو نے چلایا ہمیں۔ اس نماز میں قرآن پاک پڑھنے کے معاملے میں میری سختی نہیں تھی۔ کئی جگہ دیکھتے ہیں نا، بھائی ماں باپ بچوں کو مارتے ہیں، شور کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ غصہ بڑا آتا ہے جب بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس پھر رو دھو کے دل کے اندر دعائی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اس سے نماز میں، قرآن پاک پڑھنے میں، دین دنیا کے کاموں میں ہمارے والدین نے سختی نہیں کی تھی، ایسی شور نہیں کیا تھا، ڈانٹا نہیں تھا۔ رات کو کہتے صبح جلدی اٹھنا ہے، اپنے نماز پڑھنی ہے، تو یہ کہہ کے سونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتوں، مجھے 4 بجے مثلاً 4 بجے آپ اب اٹھنے، تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتوں، مجھے آپ 4 بجے جگا دیں، اور یقین کریں کہ ٹھیک فوراً 4 بجے آپ کی آنکھ کھلے گی۔ اب آپ کی اپنی مرضی، آپ اٹھیں نہ اٹھیں، یا ایسی سانس رو کے چپ کر کے لیٹے رہیں، فرشتے ضرور جگاتے ہیں، اٹھنا انسان کا کام ہے۔ اب بھی آپ آزما کے دیکھیں، جب آپ اٹھنا چاہیں، آپ نے تہجد کے نفل پڑھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، تو کہہ کے تو دیکھیں، آپ نیت ارادے کریں تو مدد ملتی ہے اللہ کی۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہمارا وہ پہلے جیسا ماحول آ جائے، محبت والا، سکون والا، دل میں منافقت نہیں تھی، سب لوگوں کے دل پاک صاف دل تھے، محبت زبان میں تھی تو دل میں بھی محبت تھی، ہر بات میں محبت ہے تو دل میں بھی، دل اندر سے کالے نہیں تھے، بالکل صاف شفاف دل تھے۔ کچے گھر تھے تو دل بھی ایسی کچے نرم تھے، اب پکے گھر ہیں دل بھی پکے ہیں، صحیح بات میں کہتی ہوں۔ یہ پکے گھر بن گئے ہیں تو دل بھی اس سے پکے جیسے دل کے بھی دروازے پکے لوہے کے بن گئے۔ ہم چھوٹے تھے تو دستک ہوتی تھی تو کیا امی کہتی تھی بھائی دوڑ کے جاؤ، پوچھو کون ہے۔ اب دستک ہوتی رہتی ہے، دروازے ہی نہیں کھلتے ہیں، اکثر کئی گھروں سے واپس ایسے آ جانا پڑتا ہے، بھائی کر من تھک جاتے ہیں، دروازے نہیں، بھائی پوچھتے لو نا، آخر کوئی وہ بندہ جو آیا دستک دے رہا ہے، کسی کام کے لیے، کسی مسئلے کے لیے آیا ہوگا۔ جب بھی دستک ہوتی ہے میں دوڑتی ہوں، تو مریم کہتی ہے نانو آپ کا مسئلہ ہے، آپ دوڑ کے کیوں جاتے؟ میں کہتی دوڑ کیوں نہ جاؤں، ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ دروازے پہ دستک ہو تو دوڑ کے جا کے پوچھو کون باہر کھڑا ہے، کوئی سائل بھی ہے تو اس کو کھڑا نہ کرو۔ اور ابھی تک وہی کیفیت ہے دل کی، دستک ہو اگر تھوڑی سی لیٹ بھی ہو جاؤ، دل کو ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ نرمی کی باتیں تھی، محبت سکون کی، اب وہ باتیں کہاں ہیں؟ اب کہتے چھوڑو پر مسی بھی نہ کھولو پر، ٹھیک ہے، آپ
ماسیاں بھی بہت تنگ کرتی ہیں، ایک تو کام والی ماسی بھی تنگ کرتی ہیں، دوسری ماسیاں بھی. یہاں تو اب بات ماسی کی طرف آ گئی تو میں ادھر چل پڑی. ہمارے محلے کی ماسی مانگنے والی جو آتی ہے ابھی، وہ پہلے سارا دن گلی میں پھرتی تھی، کرتے کرتے اس سے کتنے بچے اب ہو گئے نا. اچھا پھر اب جو اس ہم نے رکشا لے کے یہ پہلے اس محلے میں چھوڑ جاتے ہیں. جب یہاں سے رخ ہوتی ہنسی بھی آتی ہے، استغفر اللہ تعالیٰ معافی دے. رکشے بیٹھے اگلے محلے اس کو ہم اتار کے غائب ہو جاتے ہیں. تو ماننے کے لوگوں کیا کیا ڈانگ بن گئے ہیں. اور ظالم شیطان یہ نہیں کہتا کہ میں رکشا چلا رہا ہوں تم اب گھر آرام سے بیٹھو اور دھوپ میں نہ پھرو، لیکن وہ بیس آدمی ہے، کیوں وہ کسی کی بیٹی ہے. اس کی اپنی بیٹی تو نہیں مانگ رہی ہوتی نا، اس کی اپنی بیٹی مانگتی تو گھر میں بٹھاتا ہے. کسی کی بیٹی کو تو کوئی بھی نہیں گھر میں کہتا آرام سے بیٹھو، کسی کی بیٹی اس لیے نا. اور کچھ لوگ تو بیوی پہ ایسے آگ چلاتے ہیں نا جیسے انہوں نے خریدی ہیں ابھی، ان کے ماں باپ نے پیسے لیے ہیں. میں ساتھ بڑے افسوس ہوتا ہے ایسے رویے پہ. حالانکہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے رشتے بنائے ہیں. اور یہ بےایمانیاں وکیلیں تمہارے ماں باپ نے مجھے بالکل نہیں، نہ وہ خود نے کبھی کی تھی کہ نہ ہم نے سیکھی. ہم کہاں سے سیکھتے؟ بس اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی راہ چلائے، سیدھے سیدھے راستے چلتے رہیں. اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ عزت دیتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں چیک اپ کے لیے گئی تھی، تو جگہ کم تھی. میں نے کہا چلو خیر تھوڑی دیر کی بات ہے، گزاری کر رہے ہیں. میں ادھر پر بیٹھ جاتی ہوں بھی. تو دوسرے روز کہنے لگے آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے حج نہیں کیے ہوئے. وہ ذرا حیران پڑی. میں نے کہا یہ ہماری ماں باپ کی تربیت ہے، انہوں نے ہمیں آنکھ کھولتی سکھائی تھی باتیں. ہمارے دل میں ہمارے خون میں باتیں راج بس گئی ہیں. ہم بس یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم اپنی عادت سے مجبور ہو کے نیکی کام کر رہے ہیں. عادت پڑی ہوئی ہم رہ نہیں سکتے ہیں. لیکن ذات قبول کرنے والی ہے، وہ نیکی ضائع نہیں کرتا. ذرا بار نیکی ذرا بار برائی سامنے آتی ہے بندے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے، سیدھے سیدھے راستے چلیں، صحیح سے کام کریں، اپنی نیتیں اچھی رکھیں، دل کے اندر کھوٹ نہ ہو. بس اس سے بڑی خرابی ہو گئی ہے، بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. وہ منافقت بڑھ گئی ہے، سچے دل نہیں رہے ہیں، سچی باتیں نہیں رہی ہیں. افسوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی چاہے گا تو اولاد بھی اچھے ہو جائیں گے. ان حالات سے موسم بدل گئے ہیں، حیوان بدل گئے ہیں، مکھیاں بدل گئی. مکھیاں آپ دیکھیں نا اتنا تنگ کرتی ہیں نا، کہیں آ جائیں تو مکھیاں. وہ ساری چیزیں وہ نہیں رہی ہیں. انسان بدلے ہیں نا تو یہ ساری جو قدرتی چیزیں ہیں نا یہ بھی بدل گئی ہیں. آپ اتنی مکھیاں کے میں کہتے ہیں بڑے بڑے مکھے ہیں، اتنا تنگ کرتی ہیں نا. سب کچھ بدل گیا نا، پہلے جیسی کوئی چیز نہیں رہی ہے. سیٹنگ ڈسٹنگ سب کچھ ہو رہا ہے. ڈسٹنگ کرتے کرتے بندوں کی بھی ڈسٹنگ شروع ہوگی. روئی یہاں سے ابھی آنچ نہیں تو بعد رونا بھی آ جائے گا، رو بھی لوں گی. دل تو خفا ہوتا ہے اندر سے. گھر اتنے سج گئے نا کہ بندوں کے لیے ٹائم ہی نہیں رہا. کار کو سنوارتے سمجھاتے بس دن گزر جاتے ہیں. انسانوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں رہا. پہلے بندے آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے مسئلے پیش کرنے، باتیں کرنی، حل ڈھونڈنے، ایک دوسرے کی باتیں مانی، دکھ سکھ کرنے. کتنے پیارے وقت تھے اور سب سکون ہی سکون تھا. سب طرف چین ہی چین تھا، کوئی بدمزگی نہیں ہوتی تھی. محلے کے بچے سانجھے تھے. کوئی بھی محلے والا گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ محلے کا بچہ ہے کوئی شرارت کر رہا ہے تو اسے جا کے ڈانٹنا، منع کرنا، جھڑکیاں دینی، آ کے ان کے والدین کو بتانا. وہ بھی خوش ہوتے، کہتے دو لگانی تھی زور زور سے ذرا صحیح سمجھ آئے. اب ایسا ماحول بنا ہے کہ آپ کسی بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کیا کر رہے ہیں. میری بچوں سے بڑی دوستی ہے. تین نواسیاں، ایک نواسی اور دو نواسی دور ہیں یہاں سے. تو بس ان کی دل میں آتی رہتی ہے تو چلتی رہتی ہیں، تو بچوں سے پیار کرتی رہتی ہیں. محلے کے سارے بچوں سے میری دوستی ہے، بہت دوستی ہے، بہت پیار ہے بچوں کا. بات شروع کہاں سے کہاں چلی گئی ہے.